اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الکریم وعلی آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور ARYQ TV کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں الاسلام۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کال کیا کرتے ہیں، فقہی مسائل کے حوالے سے سوال کرتے ہیں اور ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں پروگرام میں۔ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ ہر پروگرام میں یعنی ہر ویک جو ہے ہم ایک ٹاپک کا انتخاب کیا کرتے ہیں، اس پر ہم گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس موضوع کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اس موضوع سے ریلیٹڈ کوسچنز آپ کے بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم یقیناً ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے دین کی تبلیغ ہو، جس سے لوگوں کے اذہان تک، لوگوں کے قلوب تک یہ روشنی پہنچے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہ روشنی پہنچانا در حقیقت اس پروگرام کا مقصد ہے، اور روشنی تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ذہن و دل و دماغ جو ہیں وہ یقیناً روشن ہیں، کیونکہ جو کلمہ پڑھتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین مبین کے مطابق چلتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، تو یقیناً پھر اس کے دل میں روشنی ہوتی ہے۔ لیکن ان پروگرامز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے قلوب میں اس چیز کو تازہ کیا جاتا رہے، یہ باتیں یہ دہرائی جاتی رہیں، یاد دلائی جاتی رہیں، تاکہ جب زندگی کے سفر میں، زندگی کے رنگینیوں میں، زندگی کے شب و روز میں ہم اپنے اس قدر محو ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کی طرف سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور کبھی کہیں کسی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے تو کہیں کسی مسجد کے امام صاحب کی کوئی بات سن لی تو دل میں بات تازہ ہو گئی، یا کبھی اس طرح کسی آپ پروگرام میں جس طرح ابھی آپ سن رہے ہیں ہمیں، تو کوئی اس طرح کی بات تازہ ہو جائے۔ باتیں تو ساری وہی ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں، لیکن بات اصل میں پھر عرض کروں گا کہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ باتیں دہرائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ دل و دماغ پر جو تہ بن جاتی ہے سیاہی کی، جو تہ بن جاتی ہے لاپرواہی کی، اللہ پاک اس سے ہمیں بچاتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے ناظرین محترم، اسلام میں یقیناً آپ اور ہم سب جو مسلمان ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں یقیناً ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ ہم دنیا میں جہاں دیگر کاموں کے لیے آئے ہیں وہاں سب سے اہم مقصد جو ہے اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی پابندی کرنا ہے، اور پھر ان قوانین کی جس نے پابندی کی کل بروز قیامت پھر قیامت قائم ہونی ہے، جنت دوزخ کی طرف ہمیں جانا ہے، لیکن اس جنت دوزخ سے پہلے جو منظرنامہ ہے وہ میدان محشر کا ہے، قیامت کا منظر ہے، یعنی قیامت قائم ہونی ہے۔ اس میں پھر اللہ پاک جو ہے وہ لوگوں کے حساب و کتاب ہوں گے، پھر جس طرح کا عمل ہوگا، نیکیاں ہوں گی تو جنت میں جائے گا، برے کام کیے ہوں گے تو دوزخ۔ اللہ کریم ہے، اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، اور پروردگار بروز حشر اس بات کا فیصلہ فرمائے گا۔ زندگی میں انسان اپنے اعمال کی وجہ سے بارہا مختلف قیامتوں کا سامنا تو کر ہی رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے شب و روز میں بہت ساری قیامتیں آتی ہیں، جسے اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا، لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا قیامت کا منظر تھا، بڑا قیامت کا منظر تھا، ہم پر تو قیامت گزر گئی، ہم پر تو پچھلی رات جو ہے وہ قیامت کی رات تھی۔ اس انداز کے جملے ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل قیامت جو ہے، یہ قیامتیں تو ساری عارضی ہیں، اور میرا یقین ہے پروردگار اپنے فضل سے ان قیامتوں کو ٹال دے گا انشاءاللہ، لیکن ایک قیامت ایسی ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی مزید گنجائش نہیں ہے، وہاں پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، اعمال کی جزا و سزا ملنی ہے۔ اور پھر انسان پر جو سب سے بڑی قیامت ہے ناظرین محترم، مسلمان جب مرتا ہے تو اس پر پہلی قیامت کا دن جو ہے، اصل قیامت، زندگی کی قیامتیں تو گزر جائیں گی لیکن اصل قیامت جو ہے وہ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہی اس کے لیے جنت اور دوزخ کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہی ایک طرح سے قیامت ہوتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ مختلف ادیان میں قیامت کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، مختلف ادیان، مختلف مذاہب میں جو قیامت کا تصور ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں قیامت کا تصور کیا ہے، اور ہمیں قیامت کا انتظار کرتے ہوئے
کیا کرنا چاہیے اس پر بھی ہم غور کریں گے، اور ہم نے کیا کیا ہے اس پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہ سب کچھ کر رکھا ہے کہ جس کے بلبوتے پر کل بروز حشر اللہ کے دربار میں ہمیں سرخروئی ہو، شادمانی ہو، کامیابی ہو، کامرانی ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے اپنا۔ ممتاز و محترم عالم دین جو ہمیشہ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوا کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور آپ انہیں جانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ تشریف فرما ہے مفتی محمد شاہد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے اس سوال کے ساتھ۔ سوال تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ تصور قیامت جو ہے وہ اسلام میں کیا ہے، تو میں سب سے پہلے تو میں بنیادی طور پر یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی مرنے والے پر قیامت اسی وقت سمجھ لیں، اس کے لیے تو وہی لمحہ قیامت ہے، وہی گھڑی قیامت ہوتی ہے، وہی سزا و جزا کا قبر کی رات جو ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعنده علم الساعہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ لفظ قیامت استعمال کیا جاتا ہے تباہی و بربادی کے لیے۔ جہاں پر بھی تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ میرا تو سب کچھ اجڑ گیا اور مجھ پر ایک قیامت آ گئی۔ کسی کا بزنس ختم ہو جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر ایک بڑی قیامت آ گئی وغیرہ۔ لیکن شرعی طور پر قیامت کے تصورات دو اعتبارات سے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے قیامت صغرا اور ایک کو کہا جاتا ہے قیامت کبرا۔ قیامت صغرا کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی تباہی، کوئی بھی بڑی بربادی جو کسی انسان پر یا کسی خطے پر سونامی کی شکل میں یا زلزلے کی شکل میں یا کسی اور نقصان کی شکل میں آئے تو وہ ایک قیامت صغرا ہے۔ لیکن جو قیامت کبرا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے، جس سے پہلے بڑی بڑی علامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا اور قرآن میں بھی بیان کی گئیں، جیسا کہ یاجوج ماجوج کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا وغیرہ، اور اسی طرح دیگر دابت الارض کا آنا، اور اسی طرح مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور پھر غروب ہو جانا اور توبہ کے دروازے کا بند ہو جانا۔ یہ وہ تمام علامات ہیں کہ ہمارا ایز اے مسلم یہ یقین ہے کہ جب تک یہ علامات ظاہر نہیں ہوں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ قیامت کی کنفرم ڈیٹ کو، تاریخ کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ صحیح۔ اور قرآن میں فرمایا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن کے نزول کو کم و بیش 1450 سال گزر گئے اور اس وقت فرمایا گیا کہ قیامت قریب ہے، اور 1450 سال گزر چکے ہیں، قیامت نہیں آئی، اور ابھی بھی برسا برس بلکہ ہزاروں سال ہو سکتا ہے یا کئی سو سال قیامت کے آنے میں باقی ہوں، تو پھر قیامت کو کس معنی میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قریب ہے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ قرآن کا جو نزول ہے وہ عربوں کے طریقے پر ہوا، اور عربوں کے یہاں ایک محاورہ ہے کہ کلو آتن قریب، ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو تو وہ قریب ہوتی ہے۔ اور اسلام نے یہ تصور اس لیے دیا ہے کہ جب ہر مسلمان یہ سمجھے گا کہ بس قیامت قریب ہے اور ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ میں نے جو کچھ دنیا میں کیا مجھے جواب دہ ہونا ہے، اپنی باتوں کا، اپنے معاملات کا، اپنے جملہ امور کا، تو وہ دنیا میں اپنی جو زندگی ہے وہ محدود طریقے سے گزارے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ روز قیامت مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ کسی کو قتل نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب دہ ہونا ہے۔ کسی کا حق تلف نہیں کرے گا کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ جو قیامت شرعی ہے اس کی کنفرم تاریخ کو تو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ لیکن جزوی طور پر جو تباہیاں آتی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان نوح سے ایک بہت بڑی تباہی آئی، تو وہ ایک تباہی تھی، شرعی قیامت نہ تھی۔ وہ قیامت کہ جو حضرت
اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی بنا پر آئے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک آواز بلند ہوگی اور وہ آواز سن سن کے لوگ مرتے چلے جائیں گے، وہ شرعی قیامت اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کنفرم کسی تاریخ کو نہیں بیان کیا جا سکتا، اور جو بڑی بڑی علامات میں نے ذکر کی ہیں ابتدا میں، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ لہذا اگر کوئی کسی تاریخ کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اس سے ایک بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ وہ خرابی یہ لازم آئے گی کہ قرآن میں تو بہت ساری بڑی بڑی علامات بیان کی گئی ہیں، وہ تو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اور کوئی کہے نہیں فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی ہے، تو یہ بالکل اس لیے غلط ہوگا کہ اسے ماننے کی وجہ سے قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار لازم آئے گا، اور کئی ایسی احادیث جو کہ متواتر ہیں، تواتر کے ساتھ انہیں روایت کیا گیا ہے، ان کا انکار لازم آئے گا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی تاریخ کا تعین کر دینا اور یہ کہنا کہ جی فلاں تاریخ کو قیامت آنے والی ہے، لوگوں میں آج کل ویسے ہم نے سنا بھی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا مختلف میلز کی صورت میں، ایس ایم ایس کی صورت میں ایک بات، اچھا اس میں بھی ایک جگہ وہ ایک حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ جی قرآن کی فلاں جگہ قرآن میں بھی موجود ہے، مطلب ایک نشانی کا ذکر کر دیا جاتا ہے یا کسی ایک آیت کا نام لے کے اس کو کوٹ کر کے اور یہ بات کی جاتی ہے، جبکہ قیامت کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں۔ دیکھیں جہاں تک علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں کی بات ہے تو شریعت مطہرہ میں قیامت کی نشانیوں کو دو اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے علامات صغرا اور ایک کو کہا جاتا ہے علامات کبرا۔ علامات صغرا کا مطلب ہے چھوٹی علامتیں، چھوٹی نشانیاں، اور علامات کبرا کا مطلب ہے بڑی بڑی علامات۔ تو جو چھوٹی علامات ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ بہت ساری آج موجود ہو چکی ہیں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، آپ دیکھیں بڑے بڑے جید علماء تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جہل کی کثرت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، رشوت عام ہو جائے گی، اور جو بھوکے ننگے لوگ ہوں گے وہ محلات پہ فخر کریں گے وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری علامات جو رسول اللہ نے بیان فرمائی وہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ لیکن کچھ علامات وہ ہیں جو علامات کبرا ہیں۔ اچھا دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں، پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ متعین کرنا چاہیے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور قیامت جو بپا فرمانی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بطریق وحی یا علم غیب کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہو کر قیامت کی جو کنفرم ڈیٹ ہے اسے پوشیدہ فرما رہے ہیں، اسے مخفی رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصود شریعت یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ مخفی رہے تاکہ ہر بندہ ڈرتا رہے۔ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ قیامت مثال کے طور پر 2050 میں آئے گی تو وہ تو یہ حساب لگا کے بیٹھ جائے گا کہ میری زندگی میں تو قیامت آنے والی نہیں ہے تو میں کیوں ڈروں، پھر توبہ کے دروازے کی بند ہونے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب شریعت، ہم چونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو ہم اسلامی نقطہ نظر کو دیکھیں گے کہ شریعت اگر کسی چیز کو پوشیدہ رکھ رہی ہے تو اس میں کچھ حکمتیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دیکھیں اسلام نے قیامت کا تصور دیا، اور آپ نے انٹرو میں دیگر ادیان کا بھی ذکر کیا، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ دیگر ادیان نے بھی یہ مان لیا کہ قیامت نے آنا ہے، ایک ایسا دن آنا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی تیاری تو کریں نا، ہم اس دن میں جو ہم نے جواب دہ ہونا ہے اس حوالے سے ہم اپنی سوچ اور فکر تو بنائیں۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، مثال کے طور پہ اب قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی قیامت کا دن معین نہیں ہے، دن تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اسی طرح موت کی بھی اس میں بھی حکمت رکھی گئی کہ موت کا بھی وقت نہیں بتایا گیا کہ بھئی کس وقت آپ کو موت آنی ہے، ٹائم نہیں پتا۔ یہاں پہ بھی توبہ والا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ بھئی فلاں وقت آپ کو موت آنی ہے، فلاں دن آپ کا دنیا سے آخری دن ہے، تو پھر تو وہ ساری تیاریاں کرے گا، پھر وہ خشیت الہی تو پھر ایک دم سے غائب ہو جائے گی بجائے اس کے خشیت موت یا خشیت قیامت ہو۔ دیکھیں فلسفہ حیات ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے، اسلام نے جو حیات کا فلسفہ مومن کو دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ مومن کے لیے تو یہ فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے وہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ قیامت آنی ہے،
اب ایک ہے قیامت سے ڈرنا، قیامت کا خوف، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں تو پتا ہے کہ ہمارے رب نے قیامت قائم فرمانی ہے اور ہم اپنے رب کے بندے ہیں تو وہ ہم پر فضل بھی فرمائے گا۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں موت کا نہیں پتا، جب ہمیں قیامت کا نہیں پتا، اور ہمیں یہ بہرحال ضرور پتا ہے کہ ایک صبح ایسی آئے گی کہ ہم زندہ ہوں گے، لیکن شام ایسی آئے گی کہ ہم مرحوم ہوں گے، یا ایک شام ایسی آئے گی کہ ہم جناب ہوں گے، اور ایک صبح ایسی آئے گی کہ ہم مرحوم ہوں گے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ اور بڑی تباہی جو یقیناً ایمان کی تباہی ہے، کردار کی تباہی ہے، معاشرتی برائیاں ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جناب مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے، بریک پر ہم جا رہے ہیں، لیکن قرب قیامت کیا ہے اس پر بھی بات کرنا ابھی باقی ہے کہ قیامت کے جو آثار ہیں وہ کیا ہے، معین کون سا وقت ہے کون سا نہیں ہے، اس پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، وقت معین کیا گیا نہیں کیا گیا، قیامت کب آنی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن قرب قیامت کیا ہے، آثار قیامت کیا ہے، قیامت اس کی علامات صغریٰ کا ذکر ہوا، لیکن ابھی اس میں بہت ساری اور بھی علامتیں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام میں تصور قیامت کیا ہے، اور اس پر کلام کرتے ہوئے مفتی صاحب یہاں پہنچے تھے کہ علامات صغریٰ پر ہم بات کر رہے تھے، علامات کبریٰ پر، چھوٹی علامتیں بڑی علامتیں کیا ہے۔ اب آثار قیامت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہم نے اور کرنی ہے، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہی ہے میری بہن؟ سر میں رانیہ بات کر رہی ہوں میرپور آزاد کشمیر سے۔ جی رانیہ، کیا کہیں گی؟ سر میرے دو کوشچنز ہیں۔ ایک کوشچن تو یہ ہے کہ کفریہ کلمات کی جو میں نے بکس پڑھی ہیں، میرا مسلک جو ہے نا یہ ہے بریلوی، حنفی بریلوی، ٹھیک ہے، پہلے سنت کی ہوں میں۔ میں نے کفریہ کلمات کی جو بک پڑھی ہیں سنی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوب بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی خیریت ہے جی، بالکل۔ آپ کے علاقے میں تو سردی ہو رہی ہوگی، آپ کے علاقے میں تو سردی ہو رہی ہوگی بہت زیادہ؟ جی بہت زیادہ سردی ہے جی۔ اچھا چلیں، کیا پوچھیں گے ایوب بھائی؟ 6 سوال ہیں جی۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، غیر مسلموں کے چھوٹے بچے مر جائیں تو وہ جنت میں ہوں گے یا دوزخ میں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، جب بندی کی حالت انتہائی خراب ہو جائے اور اس کا آخری وقت آ جائے اور موت کے علامات ظاہر ہونے لگے تو اس کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، صحیح ایصال ثواب کا وہ طریقہ بتائیں جس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہو جائے اور ان کے درجات بھی بلند ہو جائے۔ اچھا۔ سوال نمبر 4، موت دنیا کی دلچسپ ترین حقیقت ہے اور جس موت نے ضرور آنا ہے ہم اس کے بارے میں سنجیدگی سے کیوں نہیں سوچتے، اور جس زندگی نے ہر صورت چلے جانا ہے ہم اس کے بارے میں اتنا سنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ صحیح صحیح۔ سوال نمبر 5، جلی سند، جلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے جو لوگ روزگار پر لگ جاتے ہیں تو ان کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ حرام۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6، آخری سوال ہے، اگر اپنا جائز حق حاصل کرنا ہو لیکن وہ رشوت کے بغیر آپ کو وہ حق نہ دے تو مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو ایسے جائز حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایوب بھائی، بہت شکریہ۔ ایوب بھائی ہمارے ماشاءاللہ ایسے کالر ہیں کہ جو بڑے ایسے اوتھینٹک سوال لے کر آتے ہیں کہ جس کا جواب بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ایسے اٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ جسے توفیق دے۔ ایوب بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آثار قیامت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے کچھ علامات کا بھی ذکر کیا، کیا کہیں گے یہ جو بہت ساری بڑی بڑی جو علامتیں بتائی جاتی ہیں، یاجوج ماجوج کا آنا اور پھر یہ ان کا ظہور ہونا، پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا، پھر سورج کا الٹی طرف سے طلوع ہونا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے مسلم اگر یہ علامات نہیں بھی بتائی جاتی تب بھی ہم قیامت پر یقین رکھتے، کیونکہ ہمارے رب نے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بات کی
فی ذاتی ہی بعض اوقات حیثیت نہیں ہوتی، اس کی شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی عام آدمی کوئی بہت اعلیٰ بات کہتا ہے، اسے اہمیت نہیں دی جاتی، اور بعض اوقات کوئی شخصیت کوئی عام سی بات کہہ دیتی ہے لیکن اس کی شخصیت کی بنا پر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور کائنات میں مسلمانوں کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی اور معزز ہستی نہیں ہو سکتی، لہذا جو اللہ کی بات ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اور جو رسول اللہ کی بات ہے یعنی احادیث کریمہ، ان میں جن چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے ہمارا ان پر یقین ہے، کسی اور قوم کی پیشن گوئی پر یا کسی اور قوم کی بات پر یا اس کے کیلنڈر پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ لہذا اگر بالفرض علامات نہ بھی ذکر کی جاتی تو ہم بالکل قیامت پر یقین رکھتے اور ہمارا یہ ایمان تھا کہ جو بیان کیا گیا ویسا ہوگا، لیکن ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو اس امت پر یہ خصوصی فضل ہوا کہ انہیں علامات بھی بتا دی گئی، نشانیاں بھی بتا دی گئیں کہ یہ نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر کلام کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں مفتی صاحب معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب۔ جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ افضل بات کر رہے ہیں شافع سے۔ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کیا پوچھیں گے افضل بھائی؟ شوکت بھائی مفتی صاحب سے میرے سوالات ہیں، ایک تو قیامت کے بارے میں، جی بالکل کیجیے، باقی اور 4-5 سوال ہیں، بتاؤں؟ جی بالکل پوچھیں۔ یہ جو کیا نام ہے ایک SMS چل رہا ہے 31 دسمبر کو جو ہے نا ایک سیارہ ٹکرائے گا جس کے 6 چاند ہوں گے، امریکہ میں تباہی مچائے گا، اور دوسرا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے، جی ہاں اسی پر بات کر رہے ہیں ہم۔ جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ایک نماز کے حوالے سے کرنا ہے، جو لوگ وضو کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے کچھ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا موڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرتے تو شیطان نماز پڑھتا ہے۔ صحیح؟ میں سمجھا نہیں، دوبارہ ذرا اونچی آواز میں کہیے گا افضل بھائی، کیا کہا آپ نے؟ حضرت یہ جو کیا نام ہے نماز پڑھنے کے لیے جانماز جو ہے موڑ دیتے ہیں یا کیا نام ہے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں، تو یہ چھوڑنا یا موڑنا صحیح ہے اس طریقے سے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال؟ دوسرا شوکت بھائی یہ جھوٹ بولنا کہتے ہیں سخت گناہ ہے، صحیح ہے؟ جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، کبیرہ۔ اچھا ٹھیک ہے، کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ تو یہ کیا نام ہے کوئی یہ 3:20 ہو رہے ہوتے ہیں یا 3:25 ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ 3:30 ہوئے ہیں، تو ایسا کرنا کہ یہ جھوٹ میں شمار ہوگا یا صحیح ہے؟ کیسا کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ دوبارہ پوچھیے گا افضل بھائی۔ شوکت بھائی میرا مفتی صاحب سے یہ کہ اچھا ہاں میں سمجھ گیا، ٹائم اگر کوئی پوچھتا ہے 3 بج رہے ہوں تو آپ نے 3:15 کہہ دیا یا اس طرح کہہ دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کیا پوچھیں گے افضل بھائی؟ صحیح ہے۔ اور ہماری کمپنی میں ظہر اثر کی جماعت کا ٹائم کبھی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو ٹائم جو جماعت کا آگے 10 منٹ 15 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بڑھا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جماعت ہو جائیں گی، صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ افضل بھائی بہت شکریہ، افضل بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی لیکن بہرحال سوال تو سوال ہے، سوال اگر ذہن میں آتا ہے تو کرنا چاہیے بالکل۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جناب مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ہم جو بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو آپ کا یہ فضل ہوا آپ کی وجہ سے ہم پر کہ ہمیں تو علامات بھی بتا دی گئیں۔ اچھا اگر بالفرض علامات نہ بھی بتائی جاتی تو بھی ہمارا یقین ہوتا، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ صحیح۔ اب اس میں کئی ایسی علامات تھیں جو علامات صغرا ہیں اور ان کا ظہور آج ہم اپنے معاشرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہالت کا بڑھ جانا، علم کا اٹھ جانا، عورتوں کی کثرت ہو جانا، مال کو سب کچھ سمجھ لینا، بڑوں کا ادب ختم ہو جانا، نیتوں میں فساد آ جانا، بڑی بڑی علامات جو ہے ایسی علامات صغرا جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی، اور کچھ علامات وہ ہیں جنہیں علامات کبرا کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے کہ جب تک یہ علامات ظاہر نہ ہوں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب ان میں کچھ علامات تو وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج ایک دن طلوع ہوگا، اور طلوع ہونے کے بعد پھر وہ غروب ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں، اور پھر حسب معمول مشرق سے طلوع ہوا کرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ صحیح۔ یعنی اگر اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا بھی تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی توبہ مقبول ہو جائے گی۔ اسی طرح دجال ظاہر ہوگا، اسی طرح یاجوج ماجوج آئیں گے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور وغیرہ ہوگا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ابھی ظاہر ہونا باقی ہے،
یہ علامات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، لہذا ان علامات کے ظہور سے پہلے اگر کوئی بڑے سے بڑا مفکر یہ کہتا ہے کہ قیامت آ رہی ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے قرآن و سنت کو ماننا ہے، کسی محقق کے تجربے یا اس کی تحقیق کو نہیں ماننا۔ اچھا، اس میں یہ بتا سکتے ہیں کچھ کہ سب سے پہلی نشانی، مختلف نشانیاں ہیں، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا اور پھر امام مہدی کا ظہور ہونا، سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ویسے تو اس میں مختلف ترتیب بیان کی گئی ہے، ایک کالر میرے ساتھ لائن پر شامل کر لیتے، پھر آپ سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں جناب؟ میں باہر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جناب کیا پوچھیں گے؟ اچھا، میں نے یہ پتہ کرنا تھا قاضی صاحب سے کہ میں نے مطلب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، تو جب میاں کہہ دیتا ہے کہ مطلب بیوی کو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اچھا ٹھیک ہے نا، کیا وہ طلاق کے زمرے میں آئے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھیں گے؟ بس سر بہت شکریہ، یہی میں نے پتہ کرنا تھا۔ چلیں، بس سر بہت شکریہ۔ اچھا یہ ذرا سا یہ بتائیں گے باقر بھائی کتنی دفعہ آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا؟ 2-3 یہ دفعہ؟ میں نے ایک دفعہ کہا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے خود کہا ہے؟ جی جی، کیوں طلاق کی نیت سے کہا؟ آپ نے طلاق کی نیت سے کہا ہے؟ نہیں نہیں، میں نے اچھا۔ کہا میں تمہیں چھوڑنے لگا ہوں۔ تو کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں بس یہی باقر میں نے بھائی؟ کہا۔ غصہ کیوں کرتے ہیں اتنا؟ نہ کیا کریں، غصہ نہ کیا کریں۔ یہ غصہ جو ہے اس کی ابتدا تو بس غصے کی انتہا جو ہے نا وہ ندامت ہے، اور کوشش کیا کریں کہ بات سے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات اچھے کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ جناب میں راشد بول رہا ہوں ابو ظہبی سے۔ جی راشد صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ تعالی، الحمدللہ۔ کیا پوچھیں گے راشد بھائی؟ یہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو آدمی عمرے پہ جا کر آگے واپس نہیں آتے ادھر ملازمت کرتے ہیں، وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے پیسے؟ اچھا، اور کچھ پوچھیں گے؟ نہیں بس مہربانی کی۔ بہت شکریہ راشد بھائی، آپ نے ابو ظہبی سے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی نشانی جو ہے جی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں اس میں چونکہ مختلف علامات بیان کی گئی ہیں اور ان میں اب جس طرح ابھی ایک کالر جو میں ایک ضمنی سی بات ان کی بھی شامل کر لوں، جو افضل بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ جی وہ سیارہ ٹکرائے گا اور ڈیٹیں آج کل بتائی جا رہی ہیں، فلاں ڈیٹ ہے، یہ ہے، تو ہم ہم بحیثیت مسلمان، جی بحیثیت مسلم جو ہے نا وہ ہم کس بات کو زیادہ فالو کریں، کس بات کو دیکھیں کہ بھائی پہلی نشانی تو یہ بتائی گئی ہے، ہم کیوں یہ باتیں سنیں فضول کی باتیں؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ علامات کے حوالے سے چونکہ 20 نہیں سینکڑوں علامات ہیں، اور پہلی علامات سے مراد یہ کہ بہت ساری علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں ہم ترتیب تو کنفرم بیان نہیں کر سکتے، کبرا میں بھی بہت ساری علامات ہیں جنہیں ابھی ظاہر ہونا ہے، لیکن اس میں ہم اس وقت یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ علامت پہلے یہ بعد میں ہے، سب کی ایک ترتیب ہے۔ لیکن جہاں تک یہ آپ نے بات کی کہ جو 21 دسمبر کے حوالے سے ہے، تو اس میں دیکھیں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اصولاً جو ہم نے پہلے بات کی کہ کبھی بھی یہ سوچ آپ اختیار نہ کریں کہ علامات کبرا کے ظہور سے پہلے شرعی قیامت آ سکتی ہے۔ ایک جزوی طور پر تباہی آ رہی ہے، جزوی طور پر کوئی بربادی آ رہی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ کوئی بعد میں یہ کہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ ہو گیا، تو وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو طوفان آیا تھا اور جو بربادی و تباہی آئی تھی، اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی کہ زمین میں کچھ بھی باقی نہ بچا تھا بجز آپ کی کشتی کے، آپ کے جہاز کے، تو وہ بھی شرعی قیامت نہ تھی، تو یہ شرعی قیامت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس میں ہوتا یہ جو 21 دسمبر کا فلسفہ ہے، یہ در حقیقت ایک قوم کے کیلنڈر پر مشتمل ہے، ان کے مہینوں میں ہر مہینہ 20 دن کا ہوتا ہے اور ہر سال 18 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو ملا کے 360 دن بنتے ہیں، اور یہ قوم قبل از مسیح کی قوم ہے۔ تو یہ جو 21ویں تاریخ ہے تو 20 تاریخ کو ان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ان کا کیلنڈر ختم ہو رہا ہے، تو اس سے یہ پریڈکٹ کر لیا گیا کہ انہوں نے یہ کیلنڈر صرف اسی لیے اتنے عرصے کا بنایا تھا کہ اس کے بعد قیامت آ جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس پہ بھی ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ انہوں نے 1500 سال پر مشتمل کیلنڈر بنایا تھا جو ان کی ضرورت کے مطابق بہت تھا، تو وہ اتفاقاً ختم ہو رہا ہے، اور ماضی میں بھی اس طرح کی پیشن گوئیاں کی گئیں جو کہ غلط ثابت ہوئیں، اور یہ بھی انشاءاللہ الجلیل ایسا نہیں ہے کہ شرعی قیامت آ جائے گی، کیونکہ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ شرعی قیامت اس سے پہلے نہیں آ سکتی جو بڑی بڑی علامات قرآن اور احادیث نے بیان فرمائی ہیں، لہذا اس میں خوف طاری کر لینا، ڈرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی
کہ خوف سے یوں ڈرنا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی جزوی طور پر تباہی آ رہی ہے تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہیے۔ بھائی پریڈکشنز جو ہے نا اس سے تو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ دنیا کے جوادرین جو ہیں، جو مفکرین ہیں، جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ اپنے طور پر تو سب کچھ کریں، لیکن بحیثیت مسلمان جو ہے وہ تو ہم یہ فالو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہم تو اسے فالو کریں گے۔ ان کو تو خیر کرنی ہے، اور ہر بندے کو اپنی دکان تو چمکانی ہے نا، یہ اپنی دکانیں چمکانی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عمران ہے، میں سرگودے سے بات کر رہا ہوں۔ جی عمران بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم سر، اللہ جناب کیا پوچھیں گے، کیا سوال پوچھیں گے؟ سر یہ پوچھنا ہے کہ لوگ 30 دسمبر جو آ رہی ہے ڈیٹ، کیا اس میں کیا کچھ ہے، اصل اس میں کیا وجوہات ہے؟ مسلمانوں کا کوئی پھر امتحان لیا جا رہا ہے یا پھر مسلمانوں کے ایمان کو برباد؟ سر آپ نے اتنی دیر سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، غالباً آپ نے پروگرام کافی دیر سے ہم کر رہے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا۔ ہم 21 دسمبر کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں خاص طور پر، اور اسے بھی فوکس کر رہے ہیں کہ جو مختلف ادھر ادھر سے جو پیشن گوئیاں اور میلز اور میسیجز جو چل رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہی ہے بات، اس پر ہم جو ہے نا بات کر رہے ہیں خاص طور پر۔ اسی لیے ہم نے آج موضوع جو رکھا ہے، جو تصور قیامت کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اسلام میں تصور کیا ہے قیامت کا، اور پھر قرب قیامت کیا ہے، پھر آثار قیامت کیا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پیش گوئی کرنا تو میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہے۔ حضور کی زبان مطہر و مقدس سے جو بات ادا ہوئی، ہمیں اسے دیکھنا ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین محترم، بریک پر ہم جا رہے ہیں، واپس لوٹیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور آخری حصہ پروگرام کا کہ جس میں آپ کے سوالات کے ہم نے جوابات بھی دینے ہیں۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، سوالات کافی آپ کے پاس جمع ہیں؟ جی بالکل، جوابات کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کال آئی تھی ایک بہن کی جو کفریہ کلمات کے حوالے سے سوال کر رہی تھی، جتنا سوال ان کا سمجھ میں آیا اتنا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، بالکل کفریہ کلمات سے مراد وہ الفاظ اور وہ کلمات ہوتے ہیں جن پر حکم کفر لگتا ہے۔ صحیح۔ اور جب حکم کفر لگتا ہے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ایمان کی بربادی، اس کے ساتھ ساتھ اگر شادی شدہ ہیں تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اگر کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو صراحتاً کفر ہے، جیسے اللہ کا انکار کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دینا، ختم نبوت کا انکار کر دینا، تو یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو صراحتاً کفر ہیں، اس میں جملہ بھی کفریہ ہوتا ہے اور قائل بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وہ صورت کہ جہاں پر کہنے والا کافر نہیں ہوتا لیکن جو اس کا قول ہے اسے کفریہ قرار دیا جاتا ہے، جسے ہم اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں لزوم کفر اور التزام کفر۔ اب اس میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالے تو یہ دیکھ لے کہ اس میں کوئی ایسا پہلو تو نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے علم کی نفی ہو رہی ہو، یا اللہ کا مذاق اڑ رہا ہو، یا فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا قرآن کی تضحیق کی جا رہی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی جملہ ہے اور اگر ادا کر دیا تو پھر توبہ واجب ہوگی، تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا، تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تجدید بیعت بھی کرنی ہوگی۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے جملوں پر غور کر لے۔ اسی طرح آگے کویشچن کیا گیا تھا، ایوب بھائی نے کال کی تھی کہ علامات موت کی کچھ احتیاطیں بتا دیں کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہونے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ظاہر ہو جائے کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، یعنی اس پر نزع کا عالم ہے، تو اسے کلمے کی تلقین کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو۔ تو یہاں پر مردوں سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو مر چکے ہیں، بلکہ یہاں پہ مردوں سے مراد وہ ہیں جو مرنے کے قریب ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ مردے کو یعنی مرنے والے کو کہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں، بلکہ اس کا شرعی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو اسے یاد آ جائے گا۔ پھر جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جبڑے پر ایک پٹی باندھ دی جائے، اس کے چہرے کو جانب قبلہ کر دیا جائے، عالم نزع میں اگر قبلے کی جانب اس کا رخ کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے، اس کے قریب آپ تلاوت قرآن
قرآن مجید فرقان حمید کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اس کے قریب نیک لوگوں کو جمع کر دیں. اگر اس کے دوستوں میں علماء ہیں، اس کے دوستوں میں پرہیزگار لوگ ہیں تو انہیں جمع کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ ان سے مانوسیت ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ملائکہ موجود ہوتے ہیں تو ملائکہ کو ان کی نیکی کی وجہ سے انسیت ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز نزا کی جو تکلیف ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی. تو یہ بنیادی طور پر علامات ہیں. اسی طرح ایک کوشچن ان کا یہ تھا کہ ایصال ثواب کا بہتر طریقہ کار کیا ہے. تو دیکھیں ہر وہ نیک کام جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور جب ثواب زیادہ ملے گا تو ایصال ثواب بھی اتنے ہی اچھے انداز میں ہوگا. تو اگر آپ کوئی مدرسہ قائم کر دیتے ہیں، کسی کو عالم دین بنا دیتے ہیں، کسی کو حافظ قرآن بنوا دیتے ہیں، اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں، یا آپ مسجد تعمیر کر دیتے ہیں، یا آپ کسی بچی کی شادی کروا دیتے ہیں، یہ وہ تمام امور ہیں کہ جو ایصال ثواب کے لیے بہترین ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ موت ایک حسین حقیقت ہے تو لوگ اس کے لیے سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے. تو بالکل لوگوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور حیات یعنی موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس بات کی جانچ ہو کہ تم میں عمل کس کا اچھا ہے. تو ہر ایک نے چونکہ مرنا ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، تو ہر ایک کو اپنی موت کے حوالے سے سنجیدہ ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ تیاری موت کے لیے کرنی چاہیے. اسی طرح جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کر جو ہے وہ جاب کر لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بالکل شرعی طور پر ناجائز ہے. جو جس چیز کا اہل نہیں ہے اور دھوکہ دے کر وہ مرتبہ اور وہ مقام حاصل کرتا ہے، یہ بھی ناجائز. اور پھر اس کرسی اور اس مقام اور اس رتبے کی وجہ سے جو اس کے پاس رقم آ رہی ہے وہ بھی ناجائز ہوگی. اسے فوراً سے پہلے چاہیے کہ وہ اسے چھوڑ دے. اسی طرح ان کا ایک حرام کے زمرے میں آئے گی. جی ہاں بالکل حرام کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ دھوکہ ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے نا. مثال کے طور پر ایک ٹیچر ٹیچنگ کا اہل نہیں ہے اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کر ٹیچر بن جاتا ہے، تو چونکہ وہ تو بیڑا غرق ہی کرے گا، بچوں کا بھی بیڑا غرق کرے گا، اپنا بھی ساتھ میں کر رہا ہے. تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اسے فوراً وہاں سے ریزائن کرنا ہوگا. ایک بات اور آپ تشفی فرما دیں، تسلی فرما دیں جتنے لوگ سن رہے ہیں. نوکری کے بارے میں خاص طور پر یہ جس طرح سے کر کے لی جاتی ہے، جو بھی ہمارے ہاں رواج ہے، رشوت ہے، سفارشیں ہیں، کرا کے کسی طرح ہم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اچھا ان سے کہا جائے کہ یہ حرام کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام، اس کی آمدنی حرام ہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے ہم کیا کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا. یعنی اس قدر اس انداز سے ڈھیٹ بن کے جواب دے دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ اس طرح کا کہہ دینا یہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر کوئی رشوت کو رشوت سمجھ کے دیتا ہے تو وہ ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور اگر وہ رشوت کو جائز سمجھ کے دیتا ہے تو وہ گناہ کا نہیں بلکہ بعض اوقات کفر کا ارتکاب کرتا ہے. کہ ایک وہ چیز جسے شریعت نے حرام کیا ہے اور آپ اسے حلال سمجھ رہے ہیں، لہذا یہ درست نہیں ہے. تو اس طرح دیدہ دلیری دکھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. غلط کر رہے ہیں تو اسے ایڈمٹ کریں، اور اگر آپ غلط کو ہلکا سمجھ کے کریں گے کہ کوئی بات نہیں میں کر لیتا ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، اللہ معاف کر دے گا، تو یہ تو گناہ کو ہلکا سمجھنا ہے، اور اس صورت کو بعض اوقات فقہاء کرام نے کفر قرار دیا ہے. لہذا احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا نہیں. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ رشوت ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں ہو. آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو رشوت سے حتی المقدور بچائیں. مثال کے طور پر آپ کسی جاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے تمام چیزوں کو پورا کر دیا لیکن رشوت دیے کہ بغیر آپ کو وہ جاب نہیں مل رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رشوت دے دیں. آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں. اللہ نے جو آپ کو رزق دینا ہے وہ کہیں اور سے ملے گا، آپ رشوت کا ارتکاب کیوں کریں. لیکن اگر واقعتاً کوئی شخص کسی چیز کا مستحق ہے اور اسے وہ چیز رشوت کے بغیر نہیں مل رہی اور وہ برا جانتا ہے رشوت کو، لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے، اس نے اتنا پڑھا لکھا اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کرسی پر بیٹھے، اب اگر وہ مجبور ہو کر کبیدہ خاطر ہو کر رنجیدگی کے ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو اس کے لیے ہے. تو یہاں پر تو یہ ہے کہ یہ اس قدر گناہگار نہیں ہوگا، اور اگرچہ یہاں پر بھی بچنا افضل ہوگا کہ وہ چھوڑ دے، کسی اور شعبے کو اختیار کر دے، اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر اگر اس نے ارتکاب کر لیا تو بہرحال اس کے لیے سخت حکم جو ہے وہ بیان نہیں کیا جائے گا. اسی طرح
ایک اور کوشچن کیا تھا ایک بھائی نے کہ اگر بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز کو موڑ دیتے ہیں یا بعض اوقات فولڈ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس میں جو یہ تصور بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان استعمال کرتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ شیطان کہاں نماز پڑھے گا، وہ تو نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، انہوں نے پوچھا تھا، بالکل کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی ہم سے پوچھتا ہے کیا ٹائم ہوا، تو ہم کہتے ہیں 3:15 ہو گئے، حالانکہ 3 بج رہے ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ کی تعریف ہے ایسا قول جو واقعے کے خلاف ہو۔ تو آپ نے جو قول کہا وہ واقعے کے خلاف ہے، اس لیے فکس ٹائم بتائیں، لیکن اگر غیر ارادی طور پر نکل گیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ جماعت کا ٹائم اگر مل کر بڑھایا گیا، کسی کی ناراضگی نہیں ہے تو جماعت کا ٹائم بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت کی وجہ سے بلا وجہ ٹائم اگر کوئی بڑھا دیتا ہے تو یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، اگر کچھ سوال رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت تمام ہوا اور آثار قیامت کے حوالے سے ہم نے بات کی، قرب قیامت، اسلام میں تصور قیامت کیا ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ سیکھا نہیں، ہماری جھولی میں اگر اتنی ساری گفتگو کرنے کے بعد بھی کچھ پھول اگر ہمیں نہیں ملے، ہمارے دامن میں نہیں آئے، تو پھر سارا عمل ہمارا رائے گاں ہے، بیکار ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سننا تو چاہتے ہیں اور سننا چاہیے، دین کی معلومات انسان کو ہونی چاہیے، علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان لوگوں کے پاس کہ جنہیں دین کی معلومات ہیں، دین کا علم ہے، ان سے دین کی معلومات لینا چاہیے، دین کا علم لینا چاہیے، لیکن لینے کے بعد اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہیں دینا چاہیے۔ قیامت ٹھیک ہے، تصور قیامت ہم نے آپ کو بتا دیا، آپ نے سنا، میں نے سنا، ہم سب نے سنا، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمیں عمل کی طرف آنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم مسکرائے اور پھر آپ نے پوچھا کہ تم قیامت کی نشانیوں کا تو پوچھ رہے ہو، قیامت کب آئے گی ٹائم کا تو پوچھ رہے ہو، لیکن کیا تم نے کچھ قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ تم نے آخری وقت کے لیے، اپنے آخری سفر کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ناظرین محترم، لمحہ فکریہ یہ ہے، فکر اس بات کی کرنی ہے کہ کیا ہم نے ابدی تیاری، جو ابدی سفر ہے اس کی تیاری کیا ہماری ہے؟ کیا قیامت کے دن کا ہم سن تو رہے ہیں کہ جب پروردگار کا جاہ جلال، پروردگار کا رب ذوالجلال کا غصہ عروج پر ہوگا، پروردگار کے جاہ جلال کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا اس وقت، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت اس وقت کروائیں گے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر۔ تو کیا ہم نے آقا کریم کے دربار میں پہنچنے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے عمل کر رکھے ہیں کہ ہم حضور کے دربار میں سرخرو ہو جائیں کہ آقا کریم ہماری شفاعت فرمائیں، ہمارا نام لے کر اللہ پاک سے ہمیں بخشوائیں؟ کوشش یہ کرنی ہے کہ قیامت کا ذکر ضرور سنیں، تصور قیامت کو ضرور سنیں، اس کو سمجھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی ہمیں آنا ہے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پروگرام الاسلام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔